اچھا آج کل کیا کر رہے ہیں؟ کیا لکھ رہا ہوں، فلمیں لکھ رہا ہوں۔ فلمیں لکھ رہے ہیں؟ تو اس عید پہ بھی آپ کی کوئی فلم آ رہی ہے؟ اچھا اس عید پہ تو لکھنے میں اچھا لکھ رہے ہیں اور ڈراماز اتنی جلدی اس کے بعد فلمیں ختم کرنے کے بعد لکھوں گا ڈرامہ۔ اچھا اس کے بعد کرنے لکھیں گے آگے۔ اچھا خلیل صاحب، آپ کی شخصیت اتنی ہمہ جہت ہے، آپ کے ڈراماز ہوں، آپ کی شاعری ہو، اس کے علاوہ پھر جو معاشرے پر آپ کی نبض ہے، جس طرح آپ دریا کوزے میں بند کرتے ہیں حالات کو بیان کر کے۔ سر ایک تھی ہمارے بچپن کی عید اور ایک اب کی عید ہے، وہ جو ایک عید کارڈز کا دینا اور کہاں فارورڈ میسیجز، کتنا فرق ہے؟ آپ نے تو دونوں ادوار بڑے قریب سے دیکھے ہیں۔ مجھے ایک عید کارڈ کا پر لکھا ہوا ایک شعر یاد آتا ہے کسی کا، عید آئی ہے سلگتی ہوئی یادیں لے کر، واہ، عید آئی ہے سلگتی ہوئی یادیں لے کر، آج پھر اپنی اداسی پہ ترس آتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اچھا یہ آپ کا نہیں ہے، کسی کا شعر ہے؟ آپ لکھتے تھے عید کارڈز؟ اچھا تو پوری تحریریں لکھتے ہوں گے آپ تو؟ نہیں، اتنا وقت کہاں ہوتا تھا۔ اس وقت میں پڑھائی میں تھا، میں بڑا فوکسڈ آدمی ہوں، جب پڑھائی کر رہا تھا تو پھر پڑھائی سے عشق تھا۔ اچھا، لیکن وہ گنے چنے چند لوگ ہوتے تھے جن کو میں عید کارڈ بھیجا کرتا تھا دوستوں میں۔ تو خلیل صاحب جس طرح ہم اپنے بچپن میں وہ شرارتیں، وہ عید کارڈ بھیجا کرتے تھے بڑے فنی، کسی میں کوئی بندر کی تصویر لگا کے، کوئی اس طرح کی، تو آپ کا بچپن بھی اب تو ماشاءاللہ شرارتی تو میں بہت تھا، لیکن یہ نہیں کام کرتا تھا۔ اچھا یہ نہیں کرتا، لیکن ایک حرمت کو میں نے کبھی نیچے گرنے نہیں دیا، قلم کی عزت کرتا رہا ہوں، کیونکہ اس نے مجھے دیا ہوا تھا رائٹ فرام دی ویری بگننگ۔ اچھا بڑے فوکس اسٹوڈنٹ تھے، لیکن کون سا سبجیکٹ دل کے قریب بہت تھا؟ ناپسندیدہ پوچھ لو، ورنہ میرے سارے سبجیکٹ فیورٹ تھے۔ اچھا کیمسٹری مجھے نہیں پسند تھی۔ نہیں پسند تھی؟ اچھا تو خلیل صاحب مس کرتے ہیں اس ٹائم کو جو اب کہاں ایک فارورڈ میسیجز آتے ہیں اور کہاں پورے جذبات ہوتے تھے، کوئی باقاعدہ اہتمام کیا جاتا تھا، عید کارڈ لے کر اہتمام کے ساتھ لکھنا؟ کیا ہے، میں کہیں لکھا میں نے، جب سے اپنے خط لکھنے بند کیے محبتیں ختم ہو گئی۔ واہ واہ کیا بات ہے، جب سے اپنے خط لکھنے بند کیے، جب سے ہم نے خط لکھنے بند کیے محبتیں ختم ہو گئی۔ واہ واہ واہ۔ آپ ایک میسج پہ سے شروع ہوتی ہے اور اس کے ڈیلیٹ کر دینے پر ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، جب لکھتے ہیں اس میں بہت انسپریشن کاؤنٹ ہوتی ہے، آپ کو کہاں سے آمد آتی ہے، کہاں سے لکھنا شروع کرتے ہیں، پھر کتنی بار لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں؟ آمد کہاں سے آتی ہے؟ کہاں سے آتی ہے؟ وہاں سے، وہ آمد کا تعلق ہی وہاں سے ہے، اور انسپریشن میں یہاں کوئی نہیں۔ خلیل الرحمان صاحب سے ڈسکشنز ہماری جاری ہیں اور ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی بات پہ بہت بڑے مطلب ہوتے ہیں اور ہم پوچھتے رہتے ہیں، بعد میں سوچتے رہتے ہیں مطلب تھا کیا۔ خلیل صاحب ابھی آپ نے بتایا کہ حلال اور حرام رزق کیا ہوتا ہے، آپ نے اس کو ڈیفائن بھی کیا ہے، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ٹک ٹاک پہ لوگ اکثر کماتے بھی ہیں، I'll not comment on that، وہ کسی مولوی کو بلوائیے۔ پھر آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگر تو آپ کا کیا ہوا کام اخلاقی طور پہ اور سوشلی کنٹریبیوٹ نہیں کرا کمیونٹی کو، تو میں نہیں کہوں گا یہ حلال ہے۔ اور اگر آپ کو وہ کریٹو کام ہے، وہ سوشلی اور اخلاقی طور پر کنٹریبیوٹ کر رہا ہے سوسائٹی کو، تو ایک دم حلال ہے۔ ہاں اچھا خلیل صاحب جس طرح ہماری ڈسکشن جاری ہے، آپ کی شاعری کے بغیر ہماری ٹرانسمیشن بھی ادھوری ہے، اور ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان کی بھی یہ تشنگی ہے کہ وہ آپ کی شاعری سنیں۔ تو سر آپ کے تو ماشاءاللہ جو شعر آپ کی اس وقت سنانا چاہیں سر، ہم تو آپ کی شاعری سننے کے منتظر ہیں۔ ایک شعر ہے جو ابھی میں سناؤں گا، اور وہ بالکل 2-3 دن پہلے کا، میں کہیں انٹرویو دینے گیا تھا۔ اچھا تو اس سے پہلے کہ وہ انٹرویو شروع ہوتا وہ آمد ہوئی کہ اس کربلا میں کھویا تھا ہم نے حسین کو، واہ، اس کربلا میں کھویا تھا ہم نے حسین کو، اب ہم ملیں گے ان سے اس کربلا کے بعد۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت شعر ہے سر، کیا بات ہے، اور اتنی گہرائی ہے اس کے اندر، اگر کوئی سمجھنا چاہے، اور موجودہ حالات کے حوالے سے جو آپ نے اس دریا کو کوزے میں بند کیا ہے۔ خلیل صاحب شاعری کی ہم بات کر رہے ہیں، جیسے یہ شاعری جس طرح یہ ایک
مخصوص اس کا وقت ہوتا ہے یا جس طرح آپ نے کہا انٹرویو سے پہلے کسی بھی ٹائم کوئی آمد ہو جائے تو ہو جائے؟ وہ میری پہلے ابا امی شاعری کے خلاف تھے، پھر میری ابھی وہ ڈانٹے گی مجھے میری بیگم، تو امی ابا کو تو ذرا ضد کر لیتا تھا، بیگم سے ڈرتا تھا، بیٹی سے پہلے اسی سے ڈرتا تھا. تو مجھے یاد ہے میں لکھنا، اردو میں لکھنا چھوڑ دی ہوئی تھی میں نے بالکل. اچھا. نام بھی نہیں لکھتا تھا اپنا، لیکن شعر تو آپ روک نہیں سکتے نا. تو وہ میں سوتے ہوئے کوئلہ رکھ لیتا تھا بیڈ کے نیچے. I was in National Bank that time and I was posted in کوٹلی آزاد کشمیر. تو نیچے میں کوئلہ رکھ لیتا تھا بیٹھ کے، اور اگر شعر ہو گیا تو کروٹ بدل کے نیچے فرش پہ لکھ دیتا تھا. صبح وہ اٹھ کے پانی گرم کرنے جاتی تھی تو اس دورانیے میں اس کو کاغذ پہ لکھ کے پرس والٹ میں رکھ لیتا تھا، اور جا کے بینک فون کرتا تھا اپنے دوست مرزا اکرام اللہ بیگ کو، اور فٹافٹ اس کو شعر سنا کے فون بند کر دیتا تھا.